یسوع مسیح ہمارے منجی یشوع مشیح کے عظیم اور جلیل اور قدوس نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ نبیوں کی کہانی پروگرام کے ساتھ ہارون خان آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور ہم خداوند کے زندہ پاک کلام میں سے، بائبل مقدس میں سے برکت پانے کے لیے، سیکھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے اپنے خداوند آسمانی باپ کے قدموں میں بیٹھتے ہیں۔ عزیزو، خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ ہم نے خداوند کے کلام میں سے، بائبل مقدس میں سے بہت سی کتابوں کا، بہت سی اہم بکس کا مطالعہ کیا، اور اس سفر کو، اس جرنی کو ہم جاری رکھے ہوئے ہیں۔ اور آج ہم ایک اور خوبصورت خداوند کے کلام کے حصے کو، بائبل مقدس کی کتاب کو سیکھنا شروع کریں گے۔ بہت سے بہن بھائیوں نے بہت سی کتابوں کو سیکھنے کے حوالے سے اپنی ذاتی پرسنل ریکویسٹ کی، اور میرا یہ وعدہ ہے ان سبوں سے کہ ہم ان سب کتابوں کو اس پروگرام نبیوں کی کہانی میں ضرور سیکھیں گے۔ سب سے زیادہ بوجھ مجھے اس حوالے سے یسایہ اور یرمیہ اور حزقیل کی کتابوں کا ہے، جو کہ 3 اہم اور بڑے نبی ہیں اور اہم کتابیں ہیں بائبل مقدس کی، جن کو ہم ضرور ہی سیکھیں گے اور کلام مقدس سے برکت پائیں گے۔ لیکن آج ہم خداوند کے پاک کلام میں سے رسولوں کے اعمال، ایکٹس آف اپوسلز کو سیکھنا شروع کریں گے، جو کہ خداوند کے کلام کا ایک نہایت ہی انٹرسٹنگ، دلچسپ حصہ ہے۔ عزیزو، میں نہیں جانتا کہ اس سے پہلے اردو یا ہندی یا پنجابی سننے والوں کے لیے، سمجھنے والوں کے لیے اس کتاب کی، ایکٹس آف اپوسلز کی، رسولوں کے اعمال کی بائبل اسٹڈی باب در باب، چیپٹر بائی چیپٹر کہیں موجود ہو۔ ہم خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں اس بڑے پروجیکٹ کے لیے، اس بڑی خدمت کے لیے جو خداوند نے مجھ ناچیز کے ذریعے ہم سبوں کے لیے، آپ سبوں کے لیے ممکن کی۔ عزیزو، خداوند کے کلام کی ہر کتاب کو، جن جن کی ریکویسٹ مجھ سے کی گئی ہے، ہم ان کو ضرور سیکھیں گے، لیکن یہ سفر جاری رہے گا۔ دیٹ از مور امپورٹنٹ کہ ہم اس سفر کو روکیں نہیں، اور ہم اس سفر میں آگے بڑھیں، اور آہستہ آہستہ، طرح بطرح، سلولی بٹ شورلی، ہم خداوند کے کلام کے ان تمام حصوں سے واقف ہوتے جائیں گے جو خداوند نے برکتیں، نعمتیں، ٹریجرز، قیمتی خزانے ہمارے لیے رکھ چھوڑے ہیں۔ عزیزو، آج ہم ایک برج پر سے، پل پر سے گزرنے والے ہیں، اور برج کی، پل کی ڈیفینیشن کیا ہوتی ہے کہ جو 2 سروں کو، اینڈز کو آپس میں ملائے۔ اور کتاب مقدس کے، بائبل کے جو اولڈ اینڈ نیو ٹیسٹمنٹ ہیں، جو کہ ہسٹوریکلی سیپریٹڈ ہیں، کلام کے حوالے سے وہ سیپریٹ، مختلف نہیں ہیں، لیکن ہسٹوریکلی، چونکہ ان میں ہسٹری کا، چونکہ ان میں تاریخ کا فرق ہے، ان 2 سروں کو یہ کتاب ایکٹس آف اپوسلز، رسولوں کے اعمال، ملاتی ہے۔ اور آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی، ایکٹس آف اپوسلز کیوں اولڈ ٹیسٹمنٹ اور نیو ٹیسٹمنٹ کو آپس میں ملاتی ہے، جبکہ نئے عہد نامے کی، برت حادثہ کی پہلی کتاب میتھیو کی گوسپل ہے، متی کی انجیل ہے، اور اس کے بعد 3 اور گوسپلز ہیں۔ تو عزیزو، اس کا جواب یہ ہے کہ جو گوسپلز ہیں، جو اناجیل ہیں، وہ خداوند یسوع المسیح کی لائف، اس کا ٹائم اور اس کی نیچر کو ریویل کرتی ہیں۔ لیکن جو بک آف ایکٹس ہے، جو رسولوں کے اعمال کی کتاب ہے، یہ وہ کام، یہ وہ باتیں بتاتی ہے جو یسوع المسیح کے ابتدائی فالوورز، اس کے ماننے والے کرتے تھے، چاہے وہ یہودی ہوں، چاہے وہ یونانی ہوں۔ یہ کتاب ان پیٹرنز کو، ان نمونوں کو، ان ماڈلز کو ہمارے سامنے رکھے گی، ان ڈیوائن پرنسپلز کو، ان الہی اصولوں کو ہمارے سامنے رکھے گی، جو خداوند کے کلام کے، خداوند کے زندہ کلمے، یسوع المسیح، یشوع مشیح کے ماننے والے کرتے تھے، اور ہمیں بھی کرنے چاہیے۔ عزیزو، اعمال کی کتاب کی اہمیت، اس کی امپورٹنس اس لیے بھی بہت زیادہ ہے کہ خداوند کے کلام کی جو عہد عتیق، جو تناخ، جو اولڈ ٹیسٹمنٹ موجود تھا، اس میں جو خداوند یسوع المسیح کے حوالے سے پروفیسیز تھیں، نبوتیں تھیں، ان کو خداوند یسوع المسیح کے شاگردوں نے اس کمیونٹی میں، اس جگہ پہ جہاں وہ موجود تھے، ان کو کلام کے حوالے دے دے کر سمجھایا کہ خداوند یسوع ہی وہ مسیح ہے، وہ مسیحا ہے جس کا تمہیں انتظار تھا۔
اور ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند کے کلام پر ایمان لانے والوں کی، خداوند کے مسیحا پر ایمان لانے والوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، اور یہ وہ کتاب ہے جو فرسٹ سینچری کو، پہلی صدی عیسوی کے لائف سٹائل کو، تھیولوجی کو سمجھانے کے حوالے سے سب سے اہم کتاب ہے۔ سو عزیزو، مجھے یہ ایڈمٹ کرتے ہوئے، یہ اعتراف کرتے ہوئے بالکل کوئی شرمندگی نہیں کہ اگر آپ اس کتاب کو پڑھنا، سمجھنا، سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو تناخ جس کے حوالے سے میں آپ کو بتا چکا ہوں، وہ توریت کا، نویم کا، خطویم کا مخفف ہے، ابریویشن ہے، جو ہم پرانا عہد نامہ کہتے ہیں۔ دراصل وہ تناخ ہے جو خداوند یسوع المسیح کے زمانے میں موجود کلام مقدس تھا، اور جس طرح ہم نے نبیوں کی کہانی میں یا جو تورا پورشنز میں نے سکھائے اور سمجھائے ہوئے ہیں، ان میں کلام مقدس کی، تناخ کی، خاص طور پر کتب کا، بکس کا جو مطالعہ ہے، جو بائبل اسٹڈی ہے وہ کی ہے۔ اگر وہ ہم نہ کریں عزیزو، تو ہمیں نئے عہد نامے کو، برت حدشا کو، رینیول آف دا کوننٹ کو سمجھنے میں، اس کی کتابوں کو سمجھنے میں، وہاں پر جو تھیولوجی ہے، وہاں پر جو کلام مقدس کی گہری باتیں ہیں، ان کو سمجھنے میں دشواری ہوگی، ڈیفیکلٹی ہوگی۔ سو جیسے ہم ہر کتاب کو بائبل مقدس کی شروع کرتے ہوئے پہلے خداوند کے خوف میں رہتے ہوئے، خداوند کی ہدایت سے اس کتاب کا ایک آؤٹ لائن، ایک سٹرکچر، ایک انٹروڈکشن، تعارف آپ کو کراتے ہیں، تو اس کتاب کے حوالے سے بھی عزیزو یہ میں آپ کو واضح طور پر بتا دوں کہ ہم ایسے ہی آغاز کریں گے، ایسے ہی عاجزی اور حلیمی سے خداوند اپنے آسمانی باپ سے، اس کے کلام سے سیکھتے جائیں گے اور خداوند میں بڑھتے جائیں گے۔ اس کتاب کے مصنف کے حوالے سے کوئی بھی ایمبیگوٹی، کوئی بھی دو رائے نہیں ہے کہ وہ مقدس لوکا تھے، اور اس بات کے علمی نقطہ نگاہ کے حوالے سے بہت سے ریزنز ہیں، اور پہلی وجہ یہ ہے کہ جو گاسپل آف لوک ہے، مقدس لوکا کی انجیل، اور بک آف ایکٹس، رسولوں کے اعمال، یہ دونوں ایک ہی شخص کو یعنی تھیوفلس کو ایڈریس کر کے لکھے گئے ہیں۔ دوسری بات کہ جو لٹریری سٹائل ہے، جو تحریر کرنے کا سٹائل ہے، وہ لوکا کی انجیل کا بھی اور رسولوں کے اعمال کا بھی بالکل ایک جیسا ہے۔ اور تیسرا یہ کہ جو آتھر ہے، جو مصنف ہے، اس کے اپنے الفاظ میں اسینشلی یہ کتاب سیکول ہے، دوسری قسط ہے لوکا کی انجیل کی۔ میں آپ کے لیے پڑھتا ہوں مقدس لوکا کی انجیل، اس کا پہلا باب اور پہلی 4 آیات، گاسپل آف لوک چیپٹر 1 ورس 1 till 4۔ لکھا ہے کہ چونکہ بہتوں نے اس پر کمر باندھی ہے کہ جو باتیں ہمارے درمیان واقع ہوئیں ان کو ترتیب وار بیان کریں، جیسا کہ انہوں نے جو شروع سے خود دیکھنے والے اور کلام کے خادم تھے ان کو ہم تک پہنچایا۔ اس لیے آئے موزس تھیفلس، میں نے بھی مناسب جانا کہ سب باتوں کا سلسلہ شروع سے ٹھیک ٹھیک دریافت کر کے ان کو تیرے لیے ترتیب سے لکھوں، تاکہ جن باتوں کی تو نے تعلیم پائی ہے ان کی پختگی تجھے معلوم ہو جائے۔ اب ہم رسولوں کے اعمال، اس کے پہلے باب اور اس کی پہلی 3 آیات کو جب پڑھتے ہیں تو ہم ان دونوں اکاؤنٹس کو کمپیئر کر سکتے ہیں، ان کا موازنہ کر سکتے ہیں۔ ایکٹس 1 till 3۔ اے تھیفلس، میں نے پہلا رسالہ ان سب باتوں کے بیان میں تصنیف کیا جو یسوع شروع میں کرتا اور سکھاتا رہا، اس دن تک جس میں وہ ان رسولوں کو جنہیں اس نے چنا تھا روح القدس کے وسیلہ سے حکم دے کر اوپر اٹھایا گیا۔ اس نے دکھ سہنے کے بعد بہت سے ثبوتوں سے اپنے آپ کو ان پر زندہ ظاہر بھی کیا، چنانچہ وہ 40 دن تک انہیں نظر آتا اور خدا کی بادشاہی کی باتیں کہتا رہا۔ بڑا واضح ہے کہ پہلی کتاب جو مقدس لوکا نے لکھی، لوکا کی انجیل، وہ یشوع ہمشیاہ، یسوع المسیح نے جو کچھ کیا، جو کچھ پڑھایا، جو کچھ سکھایا، اس حوالے سے تھا۔ اور جو دوسری کتاب ہے بک آف ایکٹس جو ہے، رسولوں کے اعمال جو ہے، وہ یسوع المسیح کی ڈیتھ اینڈ ریزریکشن، یعنی اس کے مرنے اور جی اٹھنے کے بعد کے جو واقعات ہیں ان پر مشتمل ہے۔ اب جیسے میری عادت ہے
کہ میں تحقیق اور تفتیش کرتا ہوں، ریسرچ کرتا ہوں خداوند کے کلام کو سیکھتے ہوئے اور سکھاتے ہوئے خاص طور پر۔ تو یہ جو دونوں کتابیں ہیں یہ دراصل ایک کتاب کا حصہ تھی، جس میں پہلا حصہ جو ہے وہ لوکا کی انجیل تھی اور دوسرا حصہ جو ہے وہ رسولوں کے اعمال تھی، اور اس کتاب کا ٹائٹل جو ہے وہ ہسٹری آف کرسچن اوریجنز تھا، یعنی مسیحت کی تاریخ۔ انیشل یعنی شروع کے جو چرچ فادرز ہیں وہ اس حقیقت سے واقف ہیں، بعد میں آ کر جس وقت کینن ڈیولپ ہوا اس وقت ان دونوں کتابوں کو جو اوریجنل مین ایک والیوم تھا اس میں سے علیحدہ کر کے علیحدہ علیحدہ تشخص آئیڈینٹی دی گئی، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ لوکا کی انجیل سیپریٹلی اور رسولوں کے اعمال سیپریٹلی کتاب مقدس کے بائبل کے برت حادثہ کا رینیوڈ کوننٹ کا حصہ بنتے ہیں۔ جیسے میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ جو تناخ ہے جسے ہم اولڈ ٹیسٹمنٹ یا پرانا عہد نامہ کہتے ہیں وہی مین بائبل تھی۔ خداوند یسوع المسیح کی زندگی میں بھی اور اس کی وفات کے بھی کم و بیش 150 سالوں تک 150 ایئرز تک، اور یہ جو مختلف رائٹنگز ہیں جیسے لوکا کی انجیل ہے یا متی کی انجیل ہے یا مختلف خطوط ہیں، یہ دراصل وہ انسٹرکشن سیٹس تھیں، وہ ہیلپ فل ڈاکیومنٹس تھیں جو کہ خداوند کے ان چنے ہوئے رسولوں نے پاک روح کی ہدایت سے لکھی تھیں، لیکن وہ سیپریٹلی، وہ علیحدہ علیحدہ موجود تھیں۔ وہ کس طرح پرانے عہد نامے کا یا تناخ کا حصہ بنی اور ایک بائبل کی شکل لی، اس کے حوالے سے ہم سیکھتے ہیں۔ کچھ دیر بعد میں مزید تفصیل سے بتاؤں گا، لیکن یہ کم و بیش 200 AD کے بعد کی بات ہے، یعنی 200 سال مسیح کی وفات کے بعد کی بات ہے، جب دوسری جو کتب ہیں جو کہ خداوند کے چنے ہوئے رسولوں نے لکھی وہ بائبل کا حصہ بنی۔ ہم آگے بڑھتے ہیں عزیزو، اور دوسرے سوال کے حوالے سے جو کہ اکثر کیا جاتا ہے یا کیا جا سکتا ہے آپ کی جانب سے بھی، کہ جو بک آف ایکٹس ہے یعنی رسولوں کے اعمال ہے یہ کس وقت کریٹ کی گئی، یہ کس وقت لکھی گئی۔ اس کا جواب جو ہے وہ بہت اہم ہے، اس لیے عزیزو کہ ہمیں اس کے لکھنے کے حوالے سے یا اس کے پین ڈاؤن کرنے کے حوالے سے یہ پتہ چلے گا کہ جو پولوس کے خطوط تھے جو وہ لکھے گئے دراصل وہ اعمال سے پہلے لکھے گئے، کیونکہ جو ڈیٹ سجیسٹ کی جاتی ہے اور مانی جاتی ہے رسولوں کے اعمال کے لکھے جانے کی وہ ہے 65 AD، یعنی 65 سالوں کے بعد خداوند یسوع المسیح کی جو کروسیفکشن ہوئی، اور کئی حلقے جو ہیں وہ یہ ڈیٹ 115 یعنی 115 AD بھی مانتے ہیں، لیکن اگر ہم 65 AD بھی مان لیں یعنی 65 سال بعد خداوند یسوع المسیح کی وفات کے، تو عزیزو یہ بات بڑی واضح ہے، روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ جو پولوس کے لیٹرز لکھے گئے، پالز ایپسلز جو ہیں وہ رسولوں کے اعمال سے پہلے لکھے گئے۔ بائی دا ٹائم یہ کتاب لکھی گئی اس وقت تک پولوس کے جو مشن ٹرپس ہیں وہ کمپلیٹ ہو چکے تھے، اور پولوس کی وفات ہوتی ہے، پولوس کو شہید کیا جاتا ہے روم میں نیرو کی جانب سے، وہ 68 to 69 AD میں۔ ہم یہ بات سیفلی کہہ سکتے ہیں کہ لوکا نے اعمال کی کتاب کو کمپلیٹ کر لیا ہوگا 68 69 AD سے پہلے، کیونکہ وہ پولوس کی وفات کا واضح ذکر بھی نہیں کرتا جو کہ ایک اہم ایونٹ ہوگی، اور وہ 70 AD میں یعنی 70 صدی عیسوی میں جو روم یروشلم کو تباہ و برباد کرتا ہے اس کا ذکر بھی نہیں کرتا۔ ہم اس بات کو ازیوم کر سکتے ہیں، کنکلوڈ کر سکتے ہیں کہ یہ کتاب 65 صدی عیسوی میں لکھنی شروع ہوئی اور 67 یعنی 68 AD تک یہ کمپلیٹ ہو گئی تھی۔ عزیزو، خود سیکھنے اور آپ کو سکھانے کی غرض سے ہم کچھ سوال اپنے سے اور بھی کرتے ہیں، جیسے یہ سوال کہ اس کتاب میں کئی جگہ پر ہم کا ورڈ یوز ہوا ہے، وی۔ میں آپ کو اس کی مثال دے دیتا ہوں، یہ مختلف ابواب میں یوز ہوا ہے، 16ویں باب میں، 20ویں باب میں، 21ویں، 27ویں، 28ویں باب میں، لیکن میرے ساتھ دیکھیے ایکٹس 16:10 سے ہم پڑھنا شروع کریں گے۔ اعمال 16 باب اور اس کی 10ویں آیت سے میں
پڑھتا ہوں آپ کے لیے. لکھا ہے کہ اس کے رویا دیکھتے ہی ہم نے فوراً مکہ دنیا میں جانے کا ارادہ کیا، کیونکہ ہم اس سے یہ سمجھے کہ خدا نے انہیں خوشخبری دینے کے لیے ہم کو بلایا ہے. اب یہ بات تو بڑی واضح ہے کہ اس ہم کا ایک حصہ پولوس ہے، کیونکہ یہ پولوس کے سفر ہیں، لیکن دوسرا حصہ کون ہے؟ تو عزیزو، اس حوالے سے بہت بحث ہوتی ہے، لیکن بڑی واضح بات ہے چونکہ لکھنے والا لوکا ہے، مقدس لوکا، سو اس ہم کا ایک حصہ مقدس لوکا بھی ہے. اور یہ مقدس لوکا صرف لکھنے والا نہیں بلکہ پولوس کا ہم خدمت تھا، اس کے ساتھ مل کر اس نے خدمت کی. ہم ذکر پڑھتے ہیں لوکا کا پولوس کے خطوط میں. میرے ساتھ دیکھیے کلسیوں کا خط، اس کا 4 باب 12 آیت سے آگے. لیٹر آف کولوسینز چیپٹر 4 ورس 12 آنورڈز. اپفراس جو تم میں سے ہے اور مسیح یسوع کا بندہ ہے تمہیں سلام کہتا ہے. وہ تمہارے لیے دعا کرنے میں ہمیشہ جافشانی کرتا ہے. میں اس کا گواہ ہوں کہ وہ تمہارے اور لودیکیا اور ہیراپلس کے لوگوں کے واسطے بڑی کوشش کرتا ہے. پیارا طبیب لوکا اور دیماس تمہیں سلام کہتے ہیں. عزیزو، اسی طرح دوسرے تموتھیوس کے 4 باب میں فلمون کی کتاب میں پولوس نام لے کر لوکا کا ذکر کرتا ہے. عزیزو، کلام مقدس، رسولوں کے اعمال، خوبصورت خداوند کے کلام کا حصہ، اس میں سے ہم اپنے لیے یہ قیمتی موتی چنتے جائیں گے. کل ہم اس پروگرام کو آگے بڑھائیں گے اور پھر ہم باب در باب، چیپٹر بائی چیپٹر، ورس بائی ورس، آیت با آیت کلام کے اس خوبصورت حصے کو سیکھنا شروع کریں گے. خداوند آپ سبوں کو بہت برکت دے، کلام مقدس سے اسی طرح بلکہ اس سے بھی زیادہ مضبوطی سے جوڑے رکھے. اور آپ سے درخواست ہے کہ یہ جو خدمت میرے ذمے ہے آپ کو سکھانے کی، سمجھانے کی، اس حوالے سے آپ مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. خداوند آپ کے ساتھ ہو. آمین.